کرناٹک میں 8 لاکھ سے زیادہ بائک ٹیکسی سروس معطل کر دی گئی ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پیر کے دن سے ریاست بھر میں بائک ٹیکسیوں کی سرگرمیاں باضابطہ طور پر روک دی گئی ہیں۔ اب اگر سڑکوں پر بائک ٹیکسی نظر آئے گی تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کارروائی کریں گے۔ تاہم اس معاملے کی اگلی سماعت 24 جون کو کرناٹک ہائی کورٹ میں مقرر ہے، جس میں حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ بائک ٹیکسیوں پر پابندی کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے پابندی پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ ریاستی حکومت کے حکم کے مطابق جب تک بائک ٹیکسیوں کے لیے باقاعدہ رہنما اصول طے نہیں ہو جاتے، خدمات معطل رہیں گے۔ عدالت نے حکومت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ بائک ٹیکسی کمپنیوں کی جانب سے 6 ہفتے کی مہلت مانگی گئی تھی، جو 15 جون کو ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ریپیڈو، اوبر اور دیگر کمپنیوں نے اپنے ایپ سے بائک ٹیکسی کا آپشن ہٹا دیا ہے۔ یہ سروس 2021 میں شروع ہوئی تھی، مگر آغاز ہی سے آٹو اور کیب ڈرائیوروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ مقامات پر بائک ٹیکسی سواروں پر حملے بھی کیے گئے تھے، لیکن کم قیمت اور تیز رفتار کی سہولت کے باعث لاکھوں لوگ بائک ٹیکسیوں کو پسند کرتے تھے۔ اب ان خدمات کی معطلی کی تصدیق ریاستی ٹرانسپورٹ کے وزیر رام لنگا ریڈی نے بھی کر دی ہے اور کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کی پابندی کریں۔ ریپیڈو کمپنی نے اپنے صارفین کو ایپ کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ وہ عدالت کے حکم کا احترام کرتے ہیں اور 16 جون 2025 سے کرناٹک میں بائک ٹیکسی سروس معطل کر رہے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق کام کرنے اور حکومت کے ساتھ مل کر مستقبل کے ضوابط بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مسافروں کی حفاظت اور گگ ورکرز کے حقوق کا خیال رکھنا اولین ترجیح دیتے ہیں۔ پابندی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر طلباء، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ اور بے روزگار افراد کے لیے بائک ٹیکسی ایک آسان ذریعہ تھا۔ اب انہیں مہنگی آٹو یا کار سروس استعمال کرنی پڑیں گی۔ بائک ٹیکسی ایسوسی ایشن کے صدر محمد سلیم نے بتایا کہ حکومت کو پہلے بائک ٹیکسیوں کے لیے رہنما اصول بنانا چاہیے تھے۔ اگر کمپنیاں ان پر عمل نہ کرتیں تو پابندی لگانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریپیڈو کمپنی نے GST کے تحت 100 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے اور یہ پابندی غریب لوگوں کی روزی روٹی پر سخت اثر ڈال رہی ہے۔ محمد سلیم نے اس پابندی کے خاتمے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ سدھرامیا کو بھی خط لکھا ہے اور اپیل کی ہے کہ یہ پابندی فوری طور پر واپس لی جائے تاکہ ہزاروں لوگ دوبارہ روزگار حاصل کر سکیں۔ اگرچہ بائک ٹیکسی کی سروس معطل کر دی گئی ہے، لیکن کچھ آپریٹرز نے اپنے ایپ سے ٹیکسی آپشن ہٹا کر پارسل آپشن شامل کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اب لوگ پارسل کے نام پر سواری کر رہے ہیں۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے ٹرانسپورٹ عملہ خود ایپس پر پارسل کی بکنگ کر رہا ہے تاکہ بائک ٹیکسی کی آمد پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔